ہم جانتے ہیں خدا نے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے فرعون بادشاہ کا استعمال کیا، اس کو بھی ایک خواب دیا، ایک طرح کے خواب دیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان خوابوں کو کوئی بھی بیان نہ کر سکا، صرف یوسف اس خواب کو بتا سکا، اس کا مطلب بتا سکا۔ اس طرح سے وہ ملک مصر کا وزیر اعظم بن گیا، پرائم منسٹر، اور بادشاہ بھی سارے کام اس سے پوچھ کے کرتا تھا۔ خدا نے اس خواب کو، اس کلام کو پورا کیا جو 13 برس پہلے خدا نے اسے دکھائے تھے۔ ہاللیلویہ! خدا نے اپنے وقت پر اس خواب کو پورا کیا، اور اس کے بھائی آئے کھانا ڈھونڈتے ہوئے، کیونکہ ان کے ملک میں کال تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ مصر سے اناج لے کر آؤ۔ وہاں پر جا کر یوسف کے سارے بھائی اس کے آگے گرے اور سجدہ کیا۔ خدا نے اس خواب کو پورا کیا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ! خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے، ہاللیلویہ! چاہے مشکل ہو، چاہے اس میں بے شمار رکاوٹیں آئیں، پر خدا اس ویژن کو پورا کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ! جب میں نے کپونگ چرچ کے کام کو شروع کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر میں نے ان سے ویژن شیئر کیا، تو میرے عزیزو اس میں بڑی مشکلیں آئیں۔ مشکلیں کیا تھیں؟ 99% لوگوں نے مجھے ڈسکریج کیا۔ جن سے میں نے فنڈ ریزنگ کے لیے کال کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پاسٹر رہنے دے، ابھی جو ہے یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو رہنے دے۔ اور میں نے سوچا کہ جب آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہ بند نہیں ہے، جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہ بند نہیں ہے، جس آفس میں آپ جاتے ہیں وہ بند نہیں ہے، تو ہم خدا کے کام کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ بات میں اپنے دل میں رکھتا رہا، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ پچھلے مہینے دسمبر 14 کو خدا نے وہ جگہ ہمیں دے دی، اور ایمرجنسی ہمیں وہاں پر عبادت کرنی تھی۔ پریز دی لارڈ! مشکل آتی ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن بہت ساری مشکلات آتی ہیں، پر خدا اس کو پورا کرتا ہے۔ خدا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، خدا کو کام کرنے دیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خدا کا انتظار کرتا ہے۔ انتظار کریں، خدا کے وقت کا انتظار کریں، اپنے وقت کا حساب مت لگائیں۔ ہم تو ہر چیز جلدی جلدی میں پانا چاہتے ہیں۔ ایک پنجابی کی کہاوت ہے نا، کالیاں کے ٹوئے۔ تو جب ہم جلدی کرتے ہیں، کسی کام میں بھی جلدی کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو نہیں شامل کرتے، تو میرے عزیزو ہم خود مشکل میں پھنستے اور ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی کا ویژن ہے جس کو خدا پورا کرتا ہے۔ ایک اور ویژن ہے جو خدا کی مرضی سے نہیں ہے، اس پر بھی ہم غور کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ! میں چاہتا ہوں زوردار تالیاں بجائیں، اور آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنے کانوں کو کھلا رکھیں، اور ان باتوں کو غور سے سنیے۔ پیدائش کی کتاب، بک آف جینیسس، چیپٹر نمبر 11، میں آپ کے سامنے اس واقعے کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو میں پڑھوں گا نہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بابل کے برج کی بات ہے، ٹاور آف بیبلون۔ یہ ان لوگوں نے سوچا، جب نوح کا طوفان گزر گیا، پھر لوگ بھاڑ گئے، اور لوگوں نے پھر خدا کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی سوچ، اپنے خیال کو سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے ایک شہر بنائیں اور ایک بڑا سا ٹاور بنائیں، برج بنائیں، اپنا نام کریں، تاکہ ہم زمین پر مٹ نہ جائیں، ہمارا نام ختم نہ ہو جائے۔ جیسے پہلے ایک بڑی انسانی نسل پانی میں مر کر ختم ہو گئی، ان کا نام بھی مٹ گیا، لوگوں کو یاد نہیں کون کون سے گھرانے، کون کون سے سردار، کون کون سے سورما تھے، کون سے زوراور لوگ تھے، وہ سارے مٹ گئے، ان کا نام ختم ہو گیا۔
اور نمرود بادشاہ نے ان سب کو اکٹھا کیا اور سب کو ویژن دیا. یہ ویژن انسانی ویژن ہے، اس میں خدا کی کوئی سوچ نہیں، خدا کی کوئی مرضی نہیں. میرے عزیزو، یہاں پر خدا نے ایک بات کا اقرار کیا اور لکھا ہے کہ خدا ان کو دیکھنے کے لیے نیچے اترا، اور خدا نے کیا اقرار کیا کہ ان کی ایک ہی بولی، ایک ہی زبان، ایک ہی بولی ہے. اب یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر ہی رہیں گے. ہے یہ نیگیٹو، یہ جو سٹوری ہے یہ نیگیٹو ہے، پر اس میں سے ہمارے لیے پلس پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ سب اپنے لیڈر کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور خدا اس بات کو کا اقرار کرتا ہے کہ یہ اب کر کے چھوڑیں گے، جو انہوں نے سوچا ہے یہ کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ یہ اپنے لیڈر کے پیچھے چلے ہیں. اور سیکنڈ، ان کی ایک بولی، ایک زبان ہے، ایک بات ہے، دو باتیں نہیں ہیں، تین باتیں نہیں ہیں، سوچیں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی سوچ ہے. سو خدا نے کیا کیا؟ وہاں پر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی نہیں، خدا ایسا نہیں چاہتا تھا. اس کام کو مت کریں جو خدا نہیں چاہتا. اپنے لیے برج مت بنائیں. اور کیا ہوا؟ یہاں پر خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا اور وہ پراگندہ ہو گئے. وہ سب دور دور تک پھیل گئے، دور دور چلے گئے، ایک دوسرے کی سمجھنے بھی نہ لگے. جب ہم اپنے خاندان میں، اپنے چرچ میں اپنے برج بناتے ہیں، اپنی سوچ کے محل کھڑے کرتے ہیں، تب عزیزو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تب چرچ ٹوٹ جاتے ہیں، کلیسیا بکھر جاتی ہے. آج کی کلیسیا زیادہ بھاڑ نہیں رہی، بھاڑ بھی رہی ہے پر زیادہ نہیں. آج جو پہلے ایک بڑا چرچ تھا، اب اس چرچ میں سے 5-10 چرچ نکل چکے ہیں. تو یہ بڑھوتری نہیں ہے، یہ توڑ پھوڑ ہے. اور خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے گھر میں توڑ پھوڑ ہو. ہمیں بابل کے برج کے واقعہ سے چند باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ویژن تب ہی فلفل ہوگی جب ہم پہلے طور سے اس بات کو مانیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. خدا کا، زور سے بولے، خدا کا کلام ہے. اور دوسرا، اس پر ثابت قدم رہیں، اسٹینڈ فرم رہیں. چاہے مشکل اور مصیبت ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے، گناہ مت کریں، خدا کے خلاف مت جائیں. جیسے یوسف کو موقع ملا کہ وہ گناہ کرے، وہ کر سکتا تھا، انسان کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا. اس نے کہا میں خدا کا اور اپنے مالک کا گناہ کیوں کروں؟ لگایا ہے ایک درخت کی مانند تاکہ وہ اس کو پھل دے. خدا اپنے لوگوں سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، سو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پھل لائیں اور کثرت سے پھل لائیں. ہاللیلویا. کیونکہ خدا کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب پودے کو پھل لانا ہوتا ہے تو اسے چند چیزیں درکار ہوتی ہیں. اسے خوراک چاہیے، نمکیات چاہیے، پانی چاہیے، اس کو اچھی ہوا چاہیے، اس کو روشنی چاہیے. خدا ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کرتا ہے. ہاللیلویا. تو جب وقت آتا ہے تو پودے اچھا پھل جو ہے اپنے موسم میں پروڈیوس کرتے ہیں. ہاللیلویا. خدا یہی توقع کرتا ہے کہ ہم جو پودوں کی مانند لگائے گئے ہیں، خدا کے گھر میں، خدا کے کھیت میں لگائے گئے ہیں، ہم بھی پھل کو پیدا کریں، روحانی پھلوں کو پیدا کریں، روحوں کو خدا کے گھر میں لے کر آئیں. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کریں گے، ویژن پر، رویا پر. ہماری ویژن کیا ہے؟ ہماری رویا کیا ہے؟ خدا نے ہمیں 2021 میں جانے سے پہلے ہی رویا دے دی ہے.
हालेलुया। हमें खुदा ने विजन दिया है, इस चर्च के पास विजन है। हालेलुया। आइए देखेंगे इंसान की किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर नंबर 29, वर्स नंबर 18। इंसान की किताब, उसका 29वां बाब, 18 आयत को हम पढ़ेंगे। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाले मुबारक हैं। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। इस आयत को मैं फिर से आपके लिए और अपने लिए पढ़ूंगा। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाले मुबारक हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये हिकमत, ये विजडम खुदा ने अपने बंदा सुलेमान बादशाह को दी। इस किताब को लिखने वाला हिस्ट्री का सबसे अक्लमंद आदमी सुलेमान बादशाह है, जिसने इस बात को लिखा है। और जितनी बातें उसकी कुतब में हमें मिलती हैं, वो सारी बातें खुदा की हिकमत, खुदा की विजडम से, रूह कुदस की मर्जी से, और ये सारी बातें प्रैक्टिकली हैं, जो हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं, जिनका हमारी जिंदगी में होना लाजमी है। खुदा ने सुलेमान बादशाह को इस्तेमाल किया ताकि वो इंसान की पूरी जिंदगी को, उसके तजर्बात को बयान कर सके। और खुदा के बंदा को रूह कुद्स की बदौलत ये कलाम मिला, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। रोया का मतलब विजन, टारगेट, गोल, हमारा मंसूबा, हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी सोच। दो तरह के विजन होते हैं, इस बात को याद रखें। हम आज दो तरह के विजन पर गौर करेंगे। एक विजन जो है वो खुदा की तरफ से है, और एक विजन जो है वो इंसान की तरफ से है। खुदा का जो विजन है वो तो पाक है, मुकद्दस है, खुदा के नाम को ऊंचा करने का बायस है। और दूसरा विजन जो इंसान का है वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। उसमें दोनों बातें पाई जाती हैं। पर जो खुदा हमें विजन देता है, खुदा हमें जो रोया देता है, उसमें अच्छाई ही अच्छाई है, बरकत ही बरकत है, जलाल ही जलाल है। चाहे मुश्किल आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे दुख आए, पर उसकी इंतहा में, उसके आखिर में जो है वो खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, बरकत है। इस आयत पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। ये पहला हिस्सा ही हम देखेंगे। इंग्लिश के लिए जो लफ्ज इसका इस्तेमाल हुआ है बेकैद के लिए, वहां है पैरिश। पैरिश का मतलब है बर्बाद हो जाना, सफाए हस्ती से मिट जाना। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास विजन नहीं है, गॉडली विजन, खुदा की रोया नहीं है, वो खानदान, वो शख्स, वो चर्च, वो डिनोमिनेशन, कोई भी अदारा हो, वेलफेयर का अदारा हो, हुकूमतें हो, कौमें हो, वो सब की सब पैरिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने साल के आखिर में, जो पिछला साल था, हमें एक चर्च दिया। हालेलुया। एक नया चर्च के कौम में दिया, और खुदा ने हमें एक विजन दी है।
اور ویژن کیا ہے کہ اس سال ہم اپنے چرچ کا اسکول شروع کرنے کو ہیں. ہاللیلویا. اس سال خدا نے ہمیں اور بھی ٹارگٹ دیے ہیں. میں آپ کو وقتاً فوقتاً وہ ساری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا جو خدا مجھے دے رہا ہے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو, جب خدا اپنے خادم کو ویژن دیتا ہے تو ساری جماعت اس کے پیچھے چلے. نہیں تو ویژن جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا, اس میں وہ ڈیلے ہوگا, وہ لیٹ ہوتا چلا جائے گا. ضروری ہے کہ پورا چرچ, پوری چرچ کی انتظامیہ, تمام لوگ اس میں اکٹھے ہوں, تب ہی ہم اس ویژن کو وقت پر پورا کریں گے. نہیں تو ہمارا ٹارگٹ ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا, ہم لیٹ ہوتے چلے جائیں گے. آئیے خدا کے کلام میں سے ایک دو حوالے دیکھتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں جو خدا ویژن دیتا ہے اس کو کیسے وہ فلفل کرتا ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ دیکھیے بک آف جینیسس. اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. بک آف جینیسس کو دیکھیں گے, چیپٹر نمبر 37. ہم پہلے دیکھیں گے کہ جو خدا ہمیں ویژن دیتا ہے اس کو وہ کس طرح سے فلفل کرتا ہے. پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. بک آف جینیسس, پیدائش کی کتاب, ہندی میں اس کہیں گے اتپتی, اس کا 37واں ادھیائے پہلے وچن سے لے کے 8ویں وچن تک ہم دیکھیں گے. کوئی پڑھے گا اسے بلند آواز سے؟ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا. یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا, اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا. اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا, اور اس نے اسے ایک بکلمان کبا بھی بنوا دی. اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے, سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے. اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا, تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے, اور اس نے ان سے کہا, ذرا وہ خواب تو سنا جو میں نے دیکھا ہے, تو سنو جو میں نے دیکھا ہے. ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا, اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا. تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا, ہم پر تیرا تسلط ہوگا. اور انہوں نے اسے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا. پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا. اس نے کہا, دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا. اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا. تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا, لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی. آمین. آمین. شکریہ.
میرے عزیزو، یہاں پر ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام یوسف ہے. یوسف کا مطلب ہے خدا سرفراز کرے گا، خدا ایکسٹینڈ کرے گا، خدا بڑھائے گا. اگر آپ غور سے دیکھیں، خدا نے ہر انسان کے جو ایماندار آپ کو نظر آتے ہیں پہلی پشت سے لے کے، خدا نے انسانوں کے جو نام دیے ہیں وہ ان کے کریکٹر سے، ان کی بلیسنگ سے جو ہے ہمیں ان کے ناموں کا بخوبی پتہ چلتا ہے. ان کا کریکٹر اور ان کا ویژن جو ہے ان کے ناموں میں پایا جاتا ہے. اور یوسف کا مطلب سرفراز کرے گا، خدا سرفراز کرے گا یا خدا بڑھائے گا یا ایکسٹینڈ کرے گا. تو یوسف کے بعد خدا نے ایک بیٹا اور یعقوب کو دیا جس کا نام بنیامین یا بینجامن رکھا. جوزف کے بعد جیکب کو بینجامن ملا. بینجامن کا مطلب ہے داہنے ہاتھ کا بیٹا، یعنی کہ جس ہاتھ میں زور ہوتا ہے، قوت والا. سو ہم کبھی بعد میں ناموں پر آئیں گے، لیکن آج ہم اس شخص کی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں گے. خدا نے اس شخص کو ویژن دیا. ایک بات یاد رکھیے، ویژن کسی بھی عمر میں خدا کسی کو دے سکتا ہے. ہاللیلویہ. اگر آپ سیموئل کو دیکھیں، سیموئل نبی جو اسرائیل کا آخری قاضی تھا اور اس کے بعد بادشاہوں کی لڑائی شروع ہو گئی، تو خدا نے سیموئل کو بہت ہی چھوٹی عمر میں ویژن دیا. خدا نے اس سے کلام کیا. ویژن ہے کیا؟ ویژن خدا کا کلام ہے، ویژن خدا کی مرضی ہے، ویژن خدا کا پاک مقدس ارادہ ہے. ہاللیلویہ. خدا کسی بھی عمر میں کسی کو ویژن دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے جب سیموئل کی عمر نہیں دکھی، لیکن ہو سکتا ہے وہ 4 5 6 سال کا ہو، جب کہ اس عمر میں بچہ خدا کی آواز کو کے اندر تمیز نہیں کر سکتا، اسے پتہ نہیں، اندازہ نہیں، ایکسپیرینس نہیں ہوتا. خدا نے اس سے کلام کیا، خدا نے اس کا نام لے کے بلایا. ہاللیلویہ. اور خدا نے اسے ویژن دی. خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے تبھی بلا لیا. خدا نے اپنا کاہن ہونے کے لیے اسے ویژن دیا. اسی طرح خدا نے ایک نوجوان بچے کو جس کی عمر 17 سال تھی، کوئی یہاں پر ہے تو 17 سال کا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تھوڑے سے چھوٹے ہیں یا 17 سال سے بڑے ہی ہیں. تو یہ ایسی عمر ہے جس میں نوجوان شیخی مارتے ہیں اور بہت ساری باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یوسف کو دیکھیے، وہ اپنے بھائیوں سے جدا تھا. اس کی سوچ فرق تھی. وہ اپنے باپ کی عزت کرتا، وہ خدا سے ڈرتا، وہ اپنے باپ سے اور اپنے خدا کے کلام سے محبت کرنے والا شخص ہے، اور اپنے بھائیوں کی ساری خبر جو برے کام ہیں، لکھا کہ برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو دیتا تھا، اور اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے اور اسے بغض رکھتے تھے. اور جب اس نے خواب دیکھا، جب خدا نے اسے کلام کیا، یاد رکھیے ویژن جو ہے وہ مختلف طرح سے خدا ہمیں دیتا ہے. ویژن کے مختلف طریقے ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے. سیموئل نبی کو خدا نے بلایا، آواز دے کے بلایا، اور خدا نے اسے ویژن دیا کہ تو نبی ہوگا، تو میرا کاہن ہوگا، تو میرا چنا ہوا ہوگا، اس قوم کا لیڈر ہوگا، اور ایز اے قاضی جج تو جو ہے اس قوم کا رہنما ہوگا. خدا نے اسے بلا کر ویژن دیا. خدا اس سے بولا، پر یوسف کا جو ویژن ہے وہ خواب ہے. میرے عزیزو، اپنے خوابوں کو پس پشت مت ڈال دیجیے. آپ جو خواب دیکھتے ہیں
ان پر غور کریں. خدا خوابوں کے ذریعے کلام کرتا ہے. اور بہت سارے نکمے نوجوان کہتے ہیں بڑے بڑے خواب دیکھنے کے لیے زیادہ سونا پڑتا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو خوابوں کے لیے سوئے رہتے ہیں اور وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. خدا کا طریقہ کار ہے ویژن دینے کا. اپنے خوابوں کو دیکھیے، جانیے، ان کو شیئر کریں. خدا کے خادموں سے شیئر کریں اور رہنمائی کو حاصل کریں. خدا آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر خدا کا ایک اور طریقہ کار ہے. خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بلایا. خدا کا طریقہ فرق ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ خدا کا ایک طریقہ فرق ہے. اس کو بلانے کے لیے، ویژن دینے کے لیے، اپنی مرضی، اپنا پیغام دینے کے لیے، مستقبل کے لیے جو فیوچر کا پلان ہے، خدا مختلف طرح سے انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے. موسیٰ کو خدا آپ کی جھاڑی میں سے بلاتا ہے اور اس کو کیا ویژن دیا کہ میری قوم اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لا. خدا آپ سے کسی طرح سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. تیار رہیے، کلیسیا تیار رہیے. خداوند آپ سے بولنے کو ہے. خداوند اپنی مرضی آپ پر ظاہر کرنے کو ہے. اور میں نے آپ سے خدا کی مرضی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے. اس سال ہم سکول کو اسٹیبلش کریں گے اور یہ سکول اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر ہم بچوں کو تعلیم دیں گے. جو پہلے سکول تھا وہ یہاں سے جا چکا ہے، اب یہاں پر کوئی سکول نہیں. سو پاسٹر نے، جو میرا سینئر پاسٹر ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ پاسٹر یہاں پر سکول کو قائم کریں. اور یاد رکھیے ہمارا سینئر پاسٹر جو ہے، خدا نے ان کے دل میں اس بات کو ڈالا ہے اور ہمیں اس بات کو فالو کرنا ہے. ہاللیلویا. اپنے لیڈر کے پیچھے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. خداوند آپ کو برکت دے. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہاللیلویا. خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ہمیں خدا کے بندہ لیڈر کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. جب ہمیں سینئر پاسٹر کوئی بات ہم سے کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو خدا کا کلام سمجھ کر لینا ہے، اس کو رد نہیں کرنا ہے. ہاللیلویا. اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، چرچ کو مضبوط کریں. اب سے دوسرے چرچز میں جانے کے لیے آپ اپنے پاؤں کو روکیں. جب ہماری چرچ کی میٹنگ ہے تو ضرورت نہیں کہ آپ دوسرے چرچز میں جائیں. اس سے آپ اپنے آپ کو بھی کمزور کر رہے ہیں اسپرچولی. میں نے سال سے اس بات کا نچوڑ نکالا ہے. مجھے کسی سے حسد نہیں ہے، نہ کسی کے مقابلے میں میں ہوں، نہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی سے حسد کریں اور نہ کسی مقابلے میں پڑیں. یہ چرچ خدا کا چرچ ہے. ہاللیلویا. اور آپ خدا کی کلیسیاں ہیں. نہ تو آپ پاسٹر پیٹرک کی کلیسیاں ہیں، نہ آپ پاسٹر سیموئل کی کلیسیاں ہیں. آپ اور میں خدا کی کلیسیاں. ہاللیلویا. اور خدا نے ہمیں اس چرچ کا حصہ بنایا ہے. ہاللیلویا. جتنے لوگ آن لائن ہمیں سنتے ہیں، جب ہمارے چرچ کی اپنی عبادت ہے، چاہے وہ نارمل میٹنگ ہے اور دوسرے کسی دوست نے کوئی پروگرام رکھا ہے، فنکشن رکھا ہے، ہمیں وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس جگہ سے خدا آپ کے لیے کلام کو نازل کرنے کو ہے. دوسری جگہ آپ کے لیے نہیں ہے. دوسری جگہ صرف آپ کی رفاقت کی جگہ ہے، فیلوشپ کرنے کی جگہ ہے. آپ کے لیے خدا کی مرضی جو ہے وہ آپ کا چرچ ہے، آپ کا پاسٹر ہے. ہاللیلویا. ویژن جو ہے وہ خدا کے خادم سے ہمیں ملتی ہے. اور موسیٰ کو خدا نے چنا. لاکھوں لاکھ لوگ تھے، ایک ہی لیڈر چنا. اس کے بھائی، اس کی بہن ایک دفعہ کہتے ہیں کیا وہی اکیلا نبی ہے، ہم نبی نہیں ہیں؟ خدا کو اس بات سے غصہ آ گیا. کسی کو کمپیئر مت کریں. ہاللیلویا. اور
فالو کریں جو ویژن آپ تک پہنچا ہے. جیسے ہمارے سینئر پاسٹر نے ہمیں ایک ویژن دیا ہے، ہاللیلویا، یہ ایک ٹارگٹ ہے. موسیٰ کو خدا نے اس طرح سے بلایا، سیموئیل کو خدا نے آواز دے کر بلایا، موسیٰ کو خدا نے آگ کی جھاڑی میں سے بلایا. اور پھر ہم نئے عہد نامے میں جب دیکھتے ہیں ایک شخص جس کا نام ساؤل ہے، اور خدا کی کلیسیا کا وہ دشمن ہے، انہیں مارنا چاہتا ہے، اور اس نے بڑے شاگردوں کو ستایا ہے، کلیسیا کو ستایا ہے، بڑے لوگوں کے قتل کا وہ سبب بنا ہے. جب وہ گدھے پر جا رہا تھا دمشق کی راہ پر، تو وہاں پر یسوع مسیح سامنے اس کے آ کر کھڑا ہو گیا. ہاللیلویا. اور خدا نے اسے کہا کہ یسوع نے کہا کہ میں نے تجھے چن لیا ہے. یسوع نے اسے پہلے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے، مجھے کیوں تنگ کرتا ہے. ساؤل جو پلوس ہو گیا، جو کہتا تو کون ہے، میں نے تجھے کب ستایا خدا. اس نے کہا میرا نام یسوع ہے، میں یسوع ناصری ہوں، تو میری کلیسیا کو ستاتا ہے. میرے عزیزو، یہ ایک اور طریقہ ہے. خدا نے اپنے بندہ کو دکھائی دے کر ویژن دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. انسان کی کتاب کی 29ویں باب کی 18ویں آیت، جہاں پر ویژن نہیں وہاں لوگ پیرش، وہاں لوگ برباد ہوتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. جس چرچ میں، جس خاندان میں، جس شخص کے پاس خدا کا کلام ویژن نہیں، وہ برباد ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے خدا کا کلام ہمیں زندہ رکھتا ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم آگے قدم بڑھائیں، ہم اپنے قدم کو اٹھائیں، ہم آگے بڑھیں. ویژن نہیں ہے تو ہم ایک جگہ جھکے رہیں گے، جمے رہیں گے، اور میرے عزیزو ہم ہلاک ہوں گے. خدا نے مختلف طرح سے اپنے لوگوں کو کلام دیا. یوسف کو یہ خدا کی مرضی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج دو طرح کے ویژن دیکھنے والے ہیں کہ ایک مرضی خدا کی ہے، ایک ویژن خدا کا ہے، ایک ویژن انسان کا ہے. خدا کا ویژن تو پاک ہے، اور انسان کا جو ویژن ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا نہیں بھی ہو سکتا. ہم ان دونوں باتوں کو جو ہے وہ دیکھیں گے. پر یہ خدا کا ویژن ہے، اور جب خدا ویژن دیتا ہے تو میرے عزیزو اس کا ایک اپنا وقت ہے جس میں خدا اس کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. لیکن وہ پورا ضرور ہوتا ہے. اس میں انسانی نقطۂ نگاہ سے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، دیر ہو سکتی ہے انسانی نقطۂ نظر سے. اب جب یوسف کی عمر صرف 17 سال کی تھی، خدا نے اسے ویژن دیا. ویژن کیا دیا؟ کہ وہ اپنے بھائیوں کا لیڈر بنے گا. اس کے بھائی اسے سجدہ کریں گے، اس کا گھرانہ اسے سجدہ کرے گا، خدا اسے لیڈر بنائے گا. جب خدا ویژن دیتا ہے تو پھر میرے عزیزو اس کے لیے انسان کو تیار بھی کرتا ہے. اب خدا کا یہ پلان منصوبہ تھا کہ یوسف جو ہے وہ دنیا کا لیڈر بنے، اور دنیا کی سپر پاور جو اس وقت تھی وہ مصر تھا. ملک مصر، ایجپٹ جو ہے وہ سپر پاور تھی. خدا اس کو وہاں پر لے کر جانا چاہتا تھا. جیسے ہی اس نے اپنے بھائیوں کو، یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنے خواب سنائے، تو ان خوابوں کے ذریعے، ان خوابوں کو سننے سے ان کے بھائیوں کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا ہوئی. میرے عزیزو، شاید ہمارے بھی بھائی جب ہماری باتوں کو سنتے اور ہمارے ویژن کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہوں گے لے اے بڑا آ گیا. خدا نے چنے ہیں. آپ اپنی ابیلٹیز، اپنے ٹیلنٹس کو نہ دیکھیں، اپنی عمر کو نہ دیکھیں. عمر بڑی بھی ہو سکتی ہے، عمر چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. ہاللیلویا. آپ خدا پر نظر کریں جس نے آپ کو کسی کام کے لیے بلایا ہے. سیموئیل بہت چھوٹا تھا، جب وہ سمجھ بھی نہیں سکتا تھا باتوں کو، خدا نے اس وقت اسے بلایا.
اور پھر ایک ایسا شخص جس کی عمر 500 برس تھی، خدا نے اسے ایک ویژن دیا کہ وہ کشتی بنائے اور اس کے لوگوں کو بچائے۔ اس دنیا پر انسانیت کو بچانے کے لیے خدا نے نوح کو ویژن دیا کہ وہ ایک آگ بنائے، کشتی بنائے، بڑی کشتی بنائے جس میں جانور، پرندے اور انسانوں کو وہ بچا سکے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کسی بھی عمر میں کسی کو بلا سکتا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، خدا ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان کاموں کو کیسے کریں۔ ہم اتنے قابل نہیں ہیں، لیکن جب خدا ویژن دیتا ہے تو خدا اس کے لیے قابلیت کو بھی دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور یوسف کو 20 سال لگے، 20 سال کا عرصہ اس نے سیکھنے میں گزارا۔ پہلے وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے کنویں میں گرا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کنویں کو دیکھیں تو اس کے لیے جو انگلش لفظ ہے PIT، پٹ، اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو اس کے مختلف طرح کے مطلب بنتے ہیں۔ جب خدا ہمیں ویژن دیتا ہے تو خدا ہمیں اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب اس کی تیاری یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پہلا جو اس کے ساتھ کام کیا گیا، اسے پٹ میں، گڑھے میں، اسے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اگر آپ پٹ کو دیکھیں تو اس کا جو پہلا لفظ پی ہے وہ پروفٹ یا پیپل آف گاڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پی سے مراد پروفٹ ہے، پیپل آف گاڈ، اور آئی کا مطلب ہے ان، اور ٹی سے مراد ہے ٹریننگ۔ جب ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو میرے عزیزو، خدا ہمیں ٹرینڈ کرتا ہے جس ویژن کو خدا نے ہمیں دیا ہے، تاکہ ہم اس ویژن کو پورا کر سکیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہمیں مختلف طرح کے حالات سے گزارتا ہے۔ ہماری زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، خدا ہمیں ٹرینڈ کرتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا ہے، خدا ہمیں کامل کرتا ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں۔ پھر وہ گڑھے سے نکلتا ہے اور پھر پوتیفر کے گھر میں غلام بن کر جاتا ہے۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، اس کے کان چھیدے جاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ یہی ہوتا تھا، اس کے ہاتھوں میں بھی بیڑیاں، اس کے جسم پر تھوڑے سے کپڑے ہوتے ہیں، کھانا بھی پورا نہیں ملتا غلاموں کو، سونے کا ٹائم بھی ان کا پورا نہیں ہوتا۔ مالک جب تک سوتا نہیں غلام سو نہیں سکتا، اور اپنے آقا کے اٹھنے سے پہلے غلام کو اٹھنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یوسف کی ٹریننگ تھی۔ انسانی نقطہ نظر سے یہ تو بڑی مشقت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، پر خدا انسان کو ٹرین کرتا ہے۔ آج اگر آپ غور کریں تو اسرائیل ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ کیسے؟ دنیا کے بڑے 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 برانڈ اٹھا کر دیکھیں، سبھی یہودیوں کے ہیں، اسرائیلیوں کے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات بڑی سوچنے کے بعد خدا نے مجھے سکھائی کہ کیوں 2000 سالوں تک اسرائیل قوم مار کھاتے رہے، 100 سے زیادہ ملکوں میں وہ تتر بتر ہو گئے۔